اور اگر لیور کے حصے میں یہاں اندر ٹینڈرنس محسوس ہو، یعنی پین نمایاں نہ ہو مگر کچا پن اور ہلکی سینسٹیوٹی ہاتھ لگانے سے بھی وہ محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کون سی اچھی دوا ہے؟ میرے تجربے میں تو چیلیڈونیم آئی ہے۔ لیور کی اس قسم کی سینسٹیوٹی کے لیے چیلیڈونیم از ایکسیلنٹ ریمیڈی۔ اس کی بعض اور علامتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں کہ سپراسکیپولا کے پیچھے پین ہوتی ہے، اور وہ چیلیڈونیم کی لیور کی بیماریوں میں اکثر ملتی ہے۔ اور اس کا فضلہ ایسے مریض کا، وہ بعض دفعہ بیمار بچوں کے فضلے کے رنگ کا کچا زرد ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ گہرا صفرا ہو اس میں یا بالکل سفید ہو جائے، ہلکا گند، یعنی ایسا پیلا جو نظر کو برا لگتا ہے، وہ چیلیڈونیم کی خاص علامت ہے۔ اور یہ تین علامتیں اکٹھی ہو جائیں تو چیلیڈونیم ہی دوا ہے۔ یہ پھر اس کے لیے بھی مفید ہے، پتے کی پتھریوں میں بھی، اور پتے کی پتھریوں میں اگر لائکوپوڈیم کے ساتھ دی جائے تو زیادہ مفید ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا ایک آپریشن ہوا تھا یہاں پتے کا، میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ وہ پتے کا کیس لگتا ہے، ان کو دوائی میں نے دے دی تھی لائکوپوڈیم اور چیلیڈونیم وغیرہ۔ سرجن نے بعد میں بتایا کہ آپریشن تو میں نے کر دیا لیکن وہ آپ ہی پگھل رہی تھیں، پتھریاں گھلنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائل اگر صحت مند ہو، اس کی کنسسٹنسی درست ہو، جتنا اس میں لیکوڈ وغیرہ کی پرپورشن ہے وہ ٹھیک ہو، تو وہ خود ہی پتھریوں کو ڈیزالو کر دیتا ہے، اور اس قسم کا بائل پروڈیوس ہو رہا تو پتھریاں ہوتی نہیں۔ پتھریاں ہونے کا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بائل گاڑھا ہو جاتا ہے اور اپنے مادے کو تھوڑا ڈپازٹ کر دیتا ہے اس کی گال بلیڈر کی جھلی کے اوپر۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے آہستہ آہستہ جڑ کر پھر وہ سخت بن جاتے ہیں، پھر ایک نیوکلیس سا بن جاتا ہے، اور اگر یہ لمبا عرصہ اس طرح پالے جائیں تو پتھر، اس کی گال بلیڈر کا کینسر خصوصیت سے عورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں، اس لیے لمبا عرصہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گال بلیڈر میں پتھریاں موجود ہوں اور ویسے صحت کی علامتیں یہ نہ بتائیں کہ کوئی خطرناک چیز ہے، تو اس نسخے کے ساتھ لائکوپوڈیم 200 چیلیڈونیم 30 ایک جرمن دوا ہے جس کا نام ہے اوسپافیل۔ وہ ہربل دوا ہے، ہومیوپیتھک غالباً نہیں ہے، ہربل ہے۔ اس کی 2 ٹکیاں دن میں 3 دفعہ اگر چبائی جائیں تو کافی بدمزہ چیز ہے، لیکن میں نے چبا کے دیکھا ہے، قابل برداشت ہے۔ بہرحال چبا کے پانی کے ساتھ بعد میں پی لیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پورا نہیں نگلنا، چبا کے ہی نہیں کھانا ہے۔ اس سے مجھے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہومیوپیتھک ایفیکٹ بھی اس کا ڈیولپ ہوتا ہو۔ یہ کمبینیشن اکثر پتھریوں میں نے مفید دیکھا ہے۔ اوسپافیل ٹوگیدر ود چیلیڈونیم 30 لائکوپوڈیم 200۔ OSPAFEL اوسپافیل۔ یہ چیلیڈونیم کو تجویز کرتا ہے مدر ٹنکچر ڈراپ ڈوزز میں، فیو ڈراپ ڈوزز میں، لیکن میں تو 30 میں ہی دیتا ہوں، 30 میں ہی اس کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں لیور میں اگر ساتھ چیلیڈونیم کے علاوہ کارسینوسین دے دی جائے تو یہ میلیگنینسی سے بچاتی ہے، یعنی کینسر کے خطرے سے بچاتی ہے کارسینوسین۔ اس لیے اگر پتھری سے کینسر کا خطرہ ہے جیسا کہ ہے، تو کیوں نہ کارسینوسین مستقلاً چیلیڈونیم والے نسخے میں شامل کر دی جائے، لیکن ایک صرف دیکھنا ہوگا کہ کارسینوسین ریپیٹیشن کو برداشت کرتی ہے کہ نہیں۔ اگر ریپیٹیشن کم ہونی چاہیے تو نسخے میں شامل صرف اس طرح ہو کہ رات کو سونے سے پہلے کارسینوسین کی ایک خوراک، اور دن میں 3 دفعہ باقی نسخہ جاری رکھیں۔ یہ کہتا ہے اگر انفلوئنزا
کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوا ہو تو پھر جرسیمیم 200 کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ ریپیٹڈ ڈوزز میں مفید ہے۔ اور اگر ٹینڈرنیس جگر کی بائیں طرف زیادہ ہو تو اس میں کارڈوس میرانس مدر ٹنکچر ضرور استعمال کرنی چاہیے، وہ تو میں ویسے ہی روٹین میں دیتا ہوں، ہر جگر کے نسخے بہترین دوا ہے۔ چیریڈونیم کو بھی مدر ٹنکچر میں یہ کہتا ہے، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ چیریڈونیم از مور آفن انڈیکیٹڈ۔ میں نے بھی بتایا نا، میرے نزدیک تو یہ اسپیسیفک بن گئی ہے اس علامتوں میں 30 میں دی جائے، وہ ڈاکٹر سے بہت